حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست تھے، بڑے قریبی دوست تھے۔ باوجود کہ یہ اسلام نہیں لائے شروع کے اندر، بلکہ اسلام لائے ہیں اعلان نبوت کے لگ بھگ 20 سال۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرما لیا اور اس کے 20 سال گزر جانے کے بعد جب فتح مکہ ہوتا ہے، اس وقت یہ اسلام لاتے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر۔ لیکن یہ شریف النسل اور شریف خاندان کے لوگوں میں سے ایک شریف آدمی تھے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو باوجود کہ انہوں نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا تھا، لیکن یہ ظلم و ستم کے خلاف بات کیا کرتے تھے۔ یعنی کوئی بھی بات جو ظاہر طور پر ظلم نظر آتی تھی، اس کے خلاف یہ اٹھا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بات غلط ہے۔ اس اعتبار سے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ کفر کے اندر بھی کبھی حضور کی مخالفت نہیں کی، یہاں تک کہ یہ اس اعتبار سے بھی خوش نصیب آدمی ہے کہ حکیم بن حزام کا لکھا ہے سیرت کی کتابوں کے اندر کہ ان کی ولادت بھی بیت اللہ کے اندر ہوئی ہے، اور اتفاق یہ ہوا کہ جن دنوں کے اندر ان کی ولادت کا وقت تھا تو ان کی والدہ جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر جاتی ہے، اور اتفاق سے مسجد حرام کے اندر جاتی ہے، تو بیت اللہ کا دروازہ اس دن اتفاقاً کھلا ہوا تھا کسی وجہ سے، اور یہ بیت اللہ کے اندر جاتی ہے ان کی والدہ، تو وہیں پر درد ذیل لاحق ہوتا ہے، اور اسی بیت اللہ کے اندر حضرت حکیم بن حزام کی ولادت ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ خوش نصیب ہے کہ ان کی بیت اللہ کے اندر ولادت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 60 سال کی عمر جو ہے، 60 سال کی عمر کے اندر جا کر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ٹوٹل ان کی عمر 120 سال تھی، 60 سال زمانہ کفر کے اندر گزاری اور 60 سال انہوں نے زمانہ اسلام کے اندر گزاری ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب شیب ابو طالب کا معاملہ آیا اور خاندان بنو ہاشم کو جب قریش مکہ نے شیب ابی طالب کے اندر قید کر دیا، بند کر دیا، تو اس شیب ابی طالب کی قید کے اندر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مصائب برداشت کر رہے تھے، خاندان بنو ہاشم والے سارے، اس قدر کہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ہم درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتے تھے۔ اس عالم کے اندر بھی حضرت حکیم بن حزام، یہ اس اعتبار سے بھی کہ یہ اصل میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے بھی ہیں، تو یہ کیا کرتے تھے کہ شیب ابی طالب کے اندر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے تھے اور خدیجہ الکبریٰ ہوتے تھے، اور خدیجہ الکبریٰ کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے ساتھ اور بھی رشتہ قریب ہو گیا حضرت حکیم بن حزام کے ساتھ۔ تو شیب ابی طالب کے اندر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کا خاندان بنو ہاشم تھا، ان راتوں کے اندر کبھی کبھار جو ہے حضرت حکیم بن حزام بڑی ہمت کر کے اناج وغیرہ پہنچایا کرتے تھے شیب ابی طالب کے اندر۔ یہاں تک کہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ رات کے وقت کچھ بوریاں اناج کی لے کر جا رہے ہوتے ہیں، تو ابو جہل کے ساتھ ٹاکرا ہو جاتا ہے، اور ابو جہل کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے اناج لے کر شیب ابی طالب میں جا رہا ہے، تو ابو جہل روکتا ہے، لیکن حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی بڑی جرات اور بہادری کے ساتھ وہ اپنا اناج جو ہے وہ شیب ابی طالب تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ اس انداز سے دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اگرچہ انہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمدردی، بلکہ حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں کہ باوجود کہ میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن حضور کی مجلس میں بیٹھ کر مجھے دلی خوشی ہوتی تھی، یعنی مجھے پسند تھا کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھوں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سنوں۔ یہاں تک کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ جاتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت حکیم بن حزام جو ہے وہ کسی شہزادے کا لباس ان کو مکہ کے اندر بیچنے کے لیے ملتا ہے، تو یہ خرید لیتے ہیں، اور کلمہ طیبہ ابھی بھی نہیں پڑھا، لیکن وہ لباس جو شہزادے کا تو وہ خرید لیتے ہیں اور مکہ مکرمہ سے چل کر مدینہ طیبہ آتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر وہ لباس پیش کرتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دیکھو بھی آپ لباس لے کر آگے ہو، آپ کے ساتھ ایک تعلق ہے میرا، تو میں کسی بھی مشرک آدمی کا جو ہے نا وہ اس طرح لباس نہیں پہن سکتا،
اگر آپ کہتے ہو کہ میں لباس لے کر آؤں تو میں اس کے تمہیں قیمت دوں گا اور قیمت دے کر خرید لوں گا، تو وہ مان جاتے حضرت حکیم بن حزام ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہ لباس خرید لیتے ہیں اور اس کو زیب تن فرماتے ہیں۔ جب حضور نے وہ زیب تن فرما لیا تو حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ حضور پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت مجھے نظر آنا شروع ہو گئے۔ حضور کا دیکھتے ہوئے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے عرض کی کہ حضور یہ لباس میں بھی پہن سکتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اسامہ تم بھی پہن لو۔ تو حضرت حکیم بن حزام چونکہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اسامہ یہ ایک شہزادے کا اور بڑے بادشاہ کا لباس ہے، تم پہن رہے ہو؟ اور اس شہزادے کا نام بھی ذکر کیا حضرت حکیم نے کہ یہ عرب کے وہ فلاں شہزادے کا لباس ہے۔ تو حضرت اسامہ بن زید نے فرمایا کہ حکیم میں اس سے بڑا عزت والا ہوں اور میرا باپ اس کے باپ سے بڑھ کر عزت والا ہے، میری ماں کی عزت اس کی ماں کی عزت سے بڑھ کر ہے۔ یہ جملے آپ کو سنائے حضرت اسامہ بن زید نے تو حضرت حکیم بن زید پھر جو ہے وہ واپس مکہ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ابھی تک مسلمان نہیں، پھر غزوہ بدر کے اندر آپ اندازہ لگائیں، کیونکہ یہ شریف خاندان کے لوگ تھے، تو غزوہ بدر کے اندر جو ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ ہوتا ہے کفار مکہ کے ساتھ، قریش مکہ کے ساتھ، تو صحابہ کرام نے جو ایک پانی کا حوض رکھا ہوا تھا تو وہاں پر یہ قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار پانی پینے کے لیے آ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا ان کو پانی پینے دو۔ جس نے بھی اس حوض سے پانی پیا تھا وہ وہاں پر قتل ہو گیا، سوائے حضرت حکیم بن حزام کے۔ اور حضور علیہ السلام نے غزوہ بدر کے اندر جب حضرت حکیم بن حزام کو دیکھا نا تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ حکیم بن حزام بیچارے مجبور ہو کر آئے ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ غزوہ بدر میں یہ آئے کفار مکہ کے ساتھ لیکن ان کی جان بچ جاتی ہے اور یہ چلے جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے بعد میں جب یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ تمام تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے کہ جس ذات نے میدان بدر کے اندر میری جان کو بچا لیا، ورنہ فرماتے کہ جس نے وہاں حوض سے پانی پیا تھا سب کے سب قتل ہو گئے تھے، میں واحد بچ گیا تھا۔ اور ظاہری بات ہے کہ حضور نے بھی ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ حکیم بن حزام مجبور ہو کر آیا ہے، یہ شوق اور چاہت کے ساتھ نہیں آیا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ابھی تک بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اور حضرت حکیم بن حزام کی ایک اور بہت بڑی نیکی، ایک تو یہ کہ شیب ابی طالب کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور اپنی پھپھی خدیجہ الکبریٰ کے لیے اناج وغیرہ لے کر جایا کرتے تھے۔ رات کی تنہائی کے اندر کتنا یعنی کہ مصائب کو دیکھتے ہوئے کہ سارے کفار مکہ ایک طرف ہے اور جو پکڑا جائے گا کیا ظلم ہوگا اس پر، یہ سارا کچھ پتا تھا۔ ان سب کے باوجود ایک اور بہت بڑی نیکی ہے کہ جب شیب ابی طالب کے اندر 3 سال گزر جاتے ہیں نا تو چند ایک لوگ باوجود جو ابھی تک مسلمان نہیں تھے، کفر کے اندر تھے، لیکن انہوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا ایک دو نے کہ یار یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اگرچہ کہ خاندان کے لوگ ہیں لیکن یہ جو ان کا کھانا پینا بند کر دینا، بال بچے بھی ہیں، اہل و عیال بھی ہیں، اور وہاں پر ان کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کو بند کر دینا، یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایک دو بندوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا جی ایک دو بندے تو کچھ نہیں کر سکتے، لہذا بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر ایک دو باتیں کریں گے، ان کی حمایت کے اندر تیسرا چوتھا پانچواں اس طریقے سے 6 آدمی انہوں نے بیت اللہ کے اندر نہ بیٹھ کر بات کی جب سارے بڑے بڑے کافر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں ایک نے بات کی، دوسرے نے بات کی، حتیٰ کہ حکیم بن حزام بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ تو 6 آدمیوں نے جب بات کی اور کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، ان سب نے یہ کہا کہ یار یہ ظلم و ستم ٹھیک نہیں ہے۔ ان میں حکیم بن حزام نے بھی کہا تھا کہ بھی یہ جو ہم کر رہے ہیں نا یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ابو جہل سمجھ گیا کہ اس نے کہا کہ یہ بات جو ہے نا پہلے سے پلاننگ ہوئی ہے، چونکہ تیز تو بڑا تھا یہ۔ حضرت حکیم بن حزام کی اس شیب ابی طالب کی قید و صعوبت سے نجات دلوانے کے اندر بھی ان کا کردار رہا ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لاتے ہیں، خود بھی لاتے ہیں اور 4 بیٹے ان کے فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے کر آتے ہیں۔ اور اسلام لانے سے پہلے بھی یہ کفر کی حالت کے اندر بھی حضرت حکیم بن حزام کیا کرتے تھے، انہوں نے 100 غلاموں کو آزاد کیا، یعنی جو کفر کی حالت میں یہ رہے تھے تو انہوں نے 100 غلام آزاد کیے تھے اور 100 باندیاں کفر کی حالت کے اندر آزاد کی تھی۔
اور پھر جب فتح مکہ کے موقع پر جب کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں تو مسلمان ہونے کے بعد پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے کفر کے اندر بھی جو ہے نا بہت ساری نیکیاں کی تھی، تو حضور کیا ان نیکیوں کو کوئی اجر مجھے ملے گا اسلام لانے کے بعد؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان ساری خیر کو لے کر اسلام کے اندر داخل ہو۔ تو یہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ آپ علیہ السلام کے پھر صحابی بن جاتے ہیں، اور پھر چونکہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایک دوستانہ ماحول بھی تھا، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ہر شخص کو عزت دیا کرتے تھے۔ جس دن فتح مکہ ہوا ہے اس دن انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، حضرت حکیم بن حزام اور ان کے چاروں بیٹوں نے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد دیکھیں کہ حضور نے کیسی حضرت حکیم بن حزام کو عزت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن اعلان فرمایا کہ جو بندہ بیت اللہ کے اندر آ جائے گا اور اپنے ہتھیار چھوڑ دے گا، رکھ دے گا، تو اسے امان دیا جائے گا، اسے مسلمانوں کا لشکر کچھ بھی نہیں کہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ جائے اور دروازہ بند کر لے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے بھی امان ہوگا۔ تیسرا شخص آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت معاویہ کے والد ہیں، یہ بھی چونکہ مکہ کے سردار تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابو سفیان کے گھر میں بھی جو داخل ہو جائے گا ہماری طرف سے اسے بھی امان دیا جائے گا، اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور چوتھا شخص جو آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر جو داخل ہو جائے گا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے بھی امان دے دیا جائے گا۔ یہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے جی۔ پھر جب اسلام لانے کے بعد یہ حج کرتے ہیں تو حج کے اندر پھر یہ 100 غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، اور ایسے 100 غلام چاندی کی تختیاں لٹکی ہوئی تھی ان کے گلوں کے اندر، جس کے اوپر حضرت حکیم بن حزام کا نام لکھا ہوا تھا، اور لکھا ہوا تھا کہ یہ 100 کے 100 اللہ کے نام پر ان سب کو حضرت حکیم بن حزام کی طرف سے آزاد کر دیا جا رہا ہے۔ پھر اسی کے اندر دوسرے حج کے اندر پھر انہوں نے جو ہے وہ 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیے۔ اسی طرح انہوں نے ایک حج کے موقع پر 1000 بکری اللہ کی بارگاہ میں پیش فرمائی۔ یہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے۔ حضرت جب فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیتے ہیں تو فتح مکہ کے فوراً بعد چونکہ غزوہ حنین ہوا تھا، غزوہ حنین کے اندر حضرت سیدنا حکیم بن حزام بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ شامل تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کے اندر جو آپ علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو مال غنیمت عطا فرمائی ہے وہ بہت زیادہ تھی، کئی 100 اونٹ، بکریاں، بھیڑ، باندیاں، غلام، یہ ساری چیزیں جو ہے نا غزوہ حنین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اور صحابہ کرام کو مال غنیمت کے طور پر عطا فرمائی۔ اس موقع پر حضرت حکیم بن حزام چونکہ مکہ کے سردار بھی تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور مجھے بھی کچھ عطا فرما دیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ حکیم بن حزام کیا چاہیے؟ عرض کی کہ حضور اونٹ عطا فرما دیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 100 اونٹ ان کو عطا فرمائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور مجھے اور بھی کچھ عطا فرما دیں۔ آپ علیہ السلام نے 100 اونٹ اور ان کو عطا فرما دیے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور مجھے کچھ اور بھی عطا فرما دیں۔ آپ نے تیسری مرتبہ بھی ان کو کچھ عطا فرما دیا۔ 3 مرتبہ عطا فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام نے پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا حکیم بن حزام، یہ جو جتنی بھی دنیا کی مال و دولت ہوتی ہے نا، یہ بڑی سرسبز و شاداب ہوتی ہے، دیکھنے میں بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اگر یہ خود بخود مل جائے تو اس کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، اگر اس کو زیادہ طلب کے ساتھ مانگیں گے تو پھر اس کے اندر برکت نہیں رہ جاتی۔ تو اس لیے جب کبھی بھی آئے کوشش کرو کہ بن مانگے کوئی چیز مل جائے تو اس کے اندر برکتیں ہوتی ہیں۔ حضرت حکیم بن حزام نے عرض کیا کہ حضور مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے، آج کے بعد کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ حضرت حکیم بن حزام کو چونکہ اللہ نے زندگی 120 سال کی عطا فرمائی تھی، تو آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر جب مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں تو ان خلیفہ بننے کے بعد وہ جو ہے وہ بیت المال سے ان کو وظیفہ دیا کرتے تھے، حضرت حکیم بن حزام کو،
تو حضرت حکیم بن حزام کہتے تھے کہ میں نے یہ وظیفہ نہیں لینا، بلکہ وہ لیا ہی نہیں کرتے تھے۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب کا زمانہ آتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں بھی مال غنیمت اور فتوحات بہت زیادہ ہوئی ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب حضرت حکیم بن حزام کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ مال غنیمت کے اندر تمہارا حصہ لے لو۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے تھے مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے نہیں لینا۔ حضرت عمر بن خطاب پھر باقاعدہ مسلمانوں کی ایک جماعت کو گواہ بناتے تھے کہ دیکھو میں حکیم بن حزام کو بیت المال سے وظیفہ دیتا ہوں تب بھی یہ نہیں لیتا، اور میں اسے مال غنیمت دیتا ہوں تب بھی یہ نہیں لیتا، تو قیامت والے دن یہ میرے خلاف گواہی نہیں دے سکتا۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں میں نے حضور سے وعدہ کیا کہ میں نے اب کسی سے کچھ نہیں لینا۔ حضرت عمر کا زمانہ گزر جاتا ہے، حضرت عثمان غنی کا زمانہ آتا ہے، وہ ان کو وظیفہ دیتے ہیں، یہ پھر بھی نہیں لیتے۔ حضرت علی کا زمانہ آتا ہے، یہ وظیفہ دیا جاتا ہے، یہ پھر بھی نہیں لیتے۔ تا وقت کہ سیدنا حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے تک ان کو وظیفہ دیا جاتا تھا، لیکن یہ وظیفہ نہیں لیا کرتے تھے۔ یعنی جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کے اوپر مکمل طور پر انہوں نے پھر عمل بھی کر کے دکھایا، اور پھر ساری زندگی جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے نا گزار دی۔ اور پھر یہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا نا، تو انہوں نے کہا کہ حضور میں نے اسلام کی مخالفت میں جتنا مال خرچ کیا تھا نا حضور، میں اس سے زیادہ اب دین اسلام کی تائید کے اندر مال خرچ کروں۔ اور واقعتاً پھر انہوں نے بہت مال خرچ کیا دین اسلام کے اندر۔ یہ جو دارالندوہ مکہ شہر کے اندر بالکل بیت اللہ کے قریب بنا ہوا تھا نا، یہ دارالندوہ جہاں پر کفار مکہ بیٹھ کر جو ہے نا وہ مشورے کیا کرتے تھے، وہ بنا تو اچھی کام کے لیے تھا، لیکن اسی دارالندوہ میں بیٹھ کر حضور کے قتل کے مشورے بھی کیے جاتے تھے۔ تو یہ گھر جو تھا یہ حضرت حکیم بن حزام کی ملکیت میں تھا۔ تو حضرت حکیم بن حزام نے وہ گھر 1,00,000 دینار میں بیچ کر صحابہ کرام کو، حضرت عبداللہ بن زبیر آپ کے پاس ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو قریش کی بڑی ایک معزز جگہ تھی جو آپ نے بیچ دی ہے۔ تو حضرت حکیم بن حزام نے فرمایا کہ عزت جو ہے وہ صرف اسلام کے اندر اور تقوی کے اندر ہے، باقی ساری عزتیں دنیا سے جانے والی ہیں۔ اور ساتھ میں آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن زبیر یاد رکھنا کہ یہ جو میں نے دارالندوہ کو بیچا ہے، اس کو بیچ کے میں جنت میں گھر لینا چاہتا ہوں، اور میں نے یہ 1,00,000 دینار کا جو بیچا، یا گواہ بن جو میں یہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کے لیے تیار، سب کا سب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 120 سال کی زندگی گزار کر پھر مدینہ منورہ کے اندر جو ہے وہ آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے بھی ایسی خوبصورت سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔